آج ہمارا موضوع اور سبجیکٹ یہ ہے کہ رمضان ماشاءاللہ آئے اور چلے گئے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کر اس بات کو غور کریں اور عہد کریں کہ رمضان آیا بھی اور رمضان گیا بھی، اور ماشاءاللہ آج عید ہے۔ عید کا دن جو ہے میرے حساب سے بہت زیادہ خوشیوں کا ہے، لیکن خوشیاں بنانے کے بھی طریقے دوسرے مذہب سے الگ ہے۔ دوسرے مذہب چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ کرسچینٹی ہو، جس کے بارے میں جتنا میں نے سنا ہے وہ اس ایونٹ کو ایف آر فری ہو جاتے ہیں، ایف آر ڈبل ای فری ہو جاتے ہیں، فری فار آل۔ ہمارے یہاں فری فار آل نہیں ہے، دیر آر آلویز لمیٹیشنس اینڈ اے سسٹم ٹو ڈو دیٹ۔ ہمارے نبی نے جو طریقہ کار بتایا ہے عید کی خوشیوں کا، ہم سب کو اسی طریقے سے اپنی عید کو منانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی پہلے بھی میں نے عرض کرا تھا کہ عید کا رمضان کا سیزن آیا اور چلا گیا۔ یہ کوئی کینو کی فصل نہیں ہے، چیکو کی فصل نہیں ہے، آم کی فصل نہیں ہے کہ آئی اور چلی گئی، پھر کچھ دنوں بعد ہم آم کو ڈھونڈتے ہیں، آم ملتا نہیں ہے، چیکو کے دام بھی ہمیں یاد نہیں رہتے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کینو ہے وہ تو غائب ہی ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے بچپن میں نے آپ کو بتایا بہت ساری جوانی میں فلمیں دیکھی، اس پہ ایک فلم آئی تھی پہلے سنیما میں، انگلش فلم۔ اس وقت اس کے نام کی مطلب سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اب تجربے کے بعد، زندگی گزارنے کے بعد یہ لگا کہ اس کا نام بڑا زبردست ہے۔ اس کا نام تھا گون ود دا ونڈ۔ میں نے پھر اس کا اردو میں ترجمہ سمجھا کہ جیسے ہم کہتے ہیں آئی بھی وہ گئی بھی وہ، ختم پتانا ہو گیا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم اس عید کو خاص طور پہ تھوڑا سا غور کریں اور کچھ کمٹمنٹس اپنے ساتھ کریں۔ یہ رمضان ہمیں کچھ دے کے جائے، لے کے نہ جائے، خالی نہ جائے۔ میری ماں نے جس نے میری پرورش کی، اللہ تعالیٰ اس کو خیر کے ساتھ جنت فردوس میں جگہ دے، اس نے ہمیشہ مجھے یہ تلقین کری کہ دیکھو بیٹا، رمضان تو ہر سال آئیں گے، لیکن پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور آج ہی اس بات کا ہمارے زندگی میں گہرا اثر ہوا کہ آج عید کا دن ہے، اور آج ہمارے بہت ہی عزیز ترین دوست، جن کی میری دوستی کم سے کم 50 سال پرانی گولڈن جبلی تھی، اور وہ بڑے میرے محسن اور بڑے میرے خیرخواہ اور بڑے میرے مرہم رکھنے والے، اور میں ان کے لیے جتنی تعریف کروں کم ہے۔ آج ہی نماز عید کے وقت اطلاع ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو مجھے وہ گھڑی یاد آ گئی، میری ماں کی بات یاد آ گئی کہ رمضان تو پھر بھی آئیں گے مگر ساجد رشید نہیں ہوں گے، کیا معلوم کمال احمد بخشی بھی نہ ہوں۔ تو دس از آلویز ون تھنگ which we should keep in our mind. There is no for this thing, you never know what کل ہو۔ تو میں آپ لوگوں سے دعا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اپنے دوست ساجد رشید، جو ہماری برادری کے بہت ہی پاپولر، بہت ہی بہترین والد کے دوست، ان کا بیک گراؤنڈ میں کسی دن آپ کو شیئر کروں گا، مگر بہت ہی اچھے لوگ، کامیاب بزنس مین، کامیاب انسان، جہاں تک ہماری نالج ہے جو کہ ایک دوست کی حیثیت سے کافی زیادہ ہوگی۔ ہم نے ان کو ہمیشہ پازیٹو پایا، اللہ اور اللہ کی رسی کو پکڑا ہوا پایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 6 دوستوں میں سب سے زیادہ ہمیں تلقین کرنے والے، ہمیں مشورہ دینے والے، ہمیں اپنی صحیح بات کو ہمارے اندر، ہمارے دماغ میں بٹھانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر مرحلے میں آسانی فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے۔ اب ہم آ رہے ہیں اپنے ٹاپک پہ۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آج اس بات کا عہد کریں کہ سب سے بڑی ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کنیکشن ود اے گاڈ، کنیکشن ود اے نیچر، کنیکشن ود آور ریلیجن۔ کیونکہ ابھی 2-3 دن پہلے ایک مولوی صاحب نے ایک قصہ سنایا، اور بڑا میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، لیکن ہے وہ بڑا پریکٹیکل۔
انہوں نے کہا، اور بالکل ڈائریکٹ فرام دا صحابی اور رسول ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا جی میری بڑی پاورٹی چل رہی ہے، میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں اور میں بہت پریشان ہوں مانیٹریلی. تو اللہ کے نبی نے ان کو کوئی دعا بتائی اور کچھ ہی دنوں میں وہ ویل آف ہو گئے. اب انہوں نے اس زمانے میں جو زیادہ بزنس ہوتا ہوگا وہ اینیمل، یہ جو آپ کی فارمنگ کا ہوتا ہوگا، تو انہوں نے کچھ بکریاں لی. وہ بکریاں بہت بڑھ گئیں، اتنی بڑھ گئیں کہ مدینے میں ان کے پاس وہ جگہ کم پڑ گئی جس میں وہ بکریاں تھیں. پھر وہ تھوڑی دور مدینہ سے، جیسے مثال وہ ہم کراچی میں رہتے ہیں، کراچی میں جگہ نہیں ہے تو ہم نیو کراچی چلے گئے، نیو کراچی میں تو ہم ڈملوٹی چلے گئے، اسپیس کے لیے ہم اپنا بزنس بڑھانے کے لیے وہاں چلے گئے. تو وہ پہلے 5 وقت نماز اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، پھر وہ ویکلی آنے لگے جمعے، اور پھر وہ مہینے میں آنے لگے کیونکہ وہ بہت دور چلے گئے تھے، ان کا آنا جانا مشکل ہو گیا تھا. پھر وہ عید بہ عید آنے لگے، اور اس طرح وہ اپنے دین سے دور ہوتے چلے گئے. تو جب زکوٰۃ کا وہ آیا حکم اور ان کو اطلاع ملی تو شیطان نے ان کو برگلا دیا، کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ آ گیا تھا، اور مال کا بڑا اثر ہوتا ہے. یہ بھی میں کسی دن آپ کو اینالائز کروں گا، آپ سے ساتھ مل کے شیئر کروں گا. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جب زکوٰۃ کا بارے میں ان کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، پیسے ہمارے ہیں، پیسے ہم نے کمائے ہیں اور ہم نے اتنی محنت سے کمائے ہیں، میری عقل نے کمائے ہیں، میری محنت نے کمائے ہیں، میری ایفورٹ نے کمائے ہیں، میری اپرچونیٹی کمائے. یہ ساری ریزننگ دیے. انہوں نے کہا میں نہیں دیتا. جب ان کی یہ اطلاع اللہ کے نبی کو ملی تو اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی کہ ان کو ایک ایسا نشان بنا دے تاکہ ہم سب کو ریئلائز ہو جائے کہ زکوٰۃ کی کتنی امپورٹنس ہے. وہ ہوا وہی جو اللہ لیسن دینا چاہتا تھا. آہستہ آہستہ کاروبار جو ہے ڈمینش ہونے لگا، اور ایسا ہوا کہ وہ لالے پڑ گئے. جب انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ میں سگنل کی ریڈ بتی جل گئی ہے اور اب میں ڈکلائن کی طرف جا رہا ہوں، تو وہ فوراً اللہ کے بندے اللہ کے نبی کے پاس گئے. اللہ کے نبی سے انہوں نے معافی مانگی، اللہ سے معافی مانگی، اور اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کری کہ میں اپنی غلطی کا نادم ہوں، میں آئندہ یہ بات نہیں کہوں گا اور میں پورا عمل کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا. یہ ایک ایسا اگزامپل ہے اور ایسا لیسن ہے جو ہمارے چاروں طرف گھوم رہا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اب رمضان کی نسبت سے ایک چیز اپنے اندر پیدا کریں، وہ ہے کنیکشن ود اے گاڈ. اب کنیکشن ود اے گاڈ کے ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں، لیکن میں جو ہمیشہ بات سوچتا ہوں وہ پریکٹیکل اینڈ ڈے ٹو ڈے ورکنگ کے بارے میں سوچتا ہوں کہ جو ہم پریکٹیکلی کر سکیں اور ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی جس نے داڑھی نہیں رکھی وہ آج داڑھی رکھ لے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی یہ کر لے وہ کر لے. سب اپنی اپنی پوسٹ مارٹم کریں، اپنا اینالائز کریں، اور واٹ ایور دیکھیں. وہ ایک قرآن شریف کی صورت ہے جس کے مفہوم ہے، معنی آپ نے کئی بار نماز میں سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، کہ ذرے کے برابر بھی نیکی. ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ ذرہ وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا. ذرے کے برابر بھی نیکی جو ہے نا وہ اللہ میاں کاؤنٹ کریں گے. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ بڑی معمولی تھی، دبلی پتلی تھی، بے ویٹ چیز ہے. وہ اللہ کی نظر میں کتنی ہے وہ اللہ جانتا ہے. تو ہم آج اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آج سے ہم ایک برائی چھوڑیں گے اور ایک نیکی اڈاپٹ کریں گے. آپ سوچیے اگر ایک کلاس میں 50 لڑکے ہیں اور 50 لڑکے یہ کام کریں گے تو 50 نیکیاں بڑھ جائیں گی. تو ہمیشہ اس بات کو پروپیگیٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یار اگر کل ہم نے نہیں کرا تھا تو آج کر لیں، اور یہ کر رہے ہیں ہم اپنے فیوچر کے لیے. بہت ساری مثالیں ہیں، میں تو آپ کو کچھ ہی دوں گا، مگر آپ اپنے ماحول کے حساب سے کوئی منیمم ایک چیز آپ اپنی زندگی میں ایسی کمٹ کر لیں کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ میں نیکی آج سے اڈاپٹ کرنا شروع کروں گا، اور ٹل مائی ڈیتھ، ناٹ فار فیو ایئرس، ٹل مائی ڈیتھ مجھے توفیق دے
مجھے طاقت دے، مجھے ہمت دے کہ میں اس کو کیری آن کروں۔ مثال کے طور اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو مدد کے بھی 3-4 طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر اب آپ کی مانیٹری لیول کے اوپر بات ہے، لیکن کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اگر آپ کسی بھی غریب آدمی کے بچے کی ٹیوشن فیس دے سکیں، آپ صرف ایک آدمی کی، اپنے گھر کے ملازم کا بچہ ہو، اپنی ماسی کا بچہ ہو، اپنے فیکٹری کے ملازم کا بچہ ہو، سیل مین ہو، ڈرائیور کا بچہ ہو، ایک بچے کی فیس آپ اپنے ذمہ کر لیں۔ اور نہ صرف فیس بلکہ انوالومنٹ، یہ نہیں کہ آپ نے فیس دے کے جان چھوڑا دی، نہیں۔ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں نرمی پیدا کرنی ہے تو آپ یہ 1000 کام کر دیں۔ ایک کام یہ بھی کہ بھائی مجھے اسکول کا نام بتا دو، میں خود مہینے میں جا کے 3 مہینے بھی نہیں، 6 مہینے بھی نہیں، ہر مہینے جا کے میں فیس جمع کر دوں گا اور اس کی رسید آپ کو ہو جائے گی، آپ کے بچے کا نام نہیں کٹے گا۔ بس یہاں ختم کہانی۔ میں آپ کو اسی پریکٹیکل بتا رہا ہوں، اللہ میاں توفیق دے۔ ایک صاحب ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اپنے چھوٹے سے کارخانے کے ملازم کے بچے کو، اس کو آیا، جب آپ یہ باتیں کریں گے نا تو اللہ میاں اپرچونیٹی خود لے کر آئیں گے۔ وہ آیا، اس نے کہا بھائی میری کچھ مدد کر دیں۔ ہم نے بھائی کیوں؟ بھائی میری تنخواہ بہت کم ہے اور میرا بچہ پڑھنا چاہتا ہے۔ بھائی کون سی کلاس میں ہے؟ بھائی 3rd کلاس میں ہے۔ کون سے اسکول میں ہے؟ یہ چھوٹا سا 2 کمرے کا اسکول ہے اور اس کی کوئی 100 روپے فیس ہے۔ میں پرانی بات بتا، انہوں نے کہا اب تم جاؤ انشاءاللہ۔ آپ یقین کریں اس آدمی کو سلام ہے، اس اللہ کو سلام ہے، اس اللہ کا کرم ہے کہ وہ 10 تک اس بچے کی فیس دینے اسکول جاتا تھا۔ اس میں کوئی چھوٹائی بڑائی کا ٹائم نہیں ہے، یا میں مصروف ہوں، یا میں بڑا آدمی ہوں، یا میں چھوٹا آدمی ہوں۔ یہ ہے ڈیووشن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو 2 چیزیں پسند ہیں۔ جب وہ مانگتا ہے تو آپ سے 2 چیزیں مانگتا ہے، ایک مانیٹری اور ایک آپ کا ٹائم۔ ٹائم جو ہے نا وہ آپ کے پیسے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ ٹائم ہی تو پیسہ بناتا ہے بقول آپ کے۔ تو ہم اس ٹائم کو کنورٹ کر دیں تو پیسے بن جاتے ہیں، تو ہم اب اس ٹائم کو کنورٹ کریں ہماری نیکیاں بن جائیں۔ اور یہ بات اس بچے کو بھی نہیں معلوم کہ 10 سال تک میری فیس کتنے بھری۔ میں اس سے بہت آدمی کو ایڈمائر کرتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، گلے ملا میں نے کہا آپ نے نیکی اپنے لیے تو کی، ہمارے لیے بھی کی، ایک بات۔ دوسری بات اور، اگر آپ کے پاس یہ انوائرمنٹ ہے کہ آپ کسی بچے کو ایڈاپٹ کر سکیں، جیسے بہت سارے گھر میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھ لگتے، آپ کے پاس ایسا انتظام ہے کہ وہ آپ کی سرونگ بھی کرے اور آپ کی فائنینشیل اسسٹنس کے ساتھ زندگی گزارے، اور وہ جب تک خود کمانے کے قابل نہ ہو جائے آپ اس کو پش بیک کرتے رہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی جنت میں مقام اور مرنے کی تمام تکالیف سے دوری ہو سکتی ہے۔ اس طرح بڑے مراحل ہیں۔ جیسے آپ دکان جاتے ہیں، آپ نے سوچ لیا کہ یار دیکھو ایک آدمی جینوین ہے میری پڑوس میں یا میرے سامنے، یا میں 10 سال سے دیکھ رہا ہوں، اس کی تنخواہ ان کے سیٹ اتنی نہیں بڑھاتے، جتنے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، جتنی مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسا کرتا ہوں ان کا ہر مہینے ایک راشن 1500 روپے کا ان سے کہہ دیں کہ جی اس تاریخ کو آ جایا کریں، گاڑی میں راشن رکھا ہو، چپ چاپ دے دیں، اور یہ بات کسی دوسرے کو نہ معلوم ہو، آپ کے برابر کے دکاندار کو بھی نہیں معلوم ہو۔ دس از بٹوین یو اینڈ ہم اینڈ دا گاڈ، یو ہم اینڈ دا گاڈ۔ یہ میں چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے گزر گئے ہیں جن کی باتیں ہم نے اب معلوم ہوئی۔ جیسے یہ دیکھیں، پھر آپ کو میں اس دور میں لے جا رہا ہوں جیسے آپ نے کئی بار حضرت عمر کے بارے میں اور خلفائے راشدین کے بارے میں اور اچھے لوگوں کے بارے میں سنا کہ وہ رات کے اندھیرے میں آٹا کی بوری کمر پہ رکھ کر اور اس پرانے غریب گھر میں دے دیتے تھے جن میں کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ دیکھیے آپ کسی کو کچھ کھلا نہیں سکتے، کچھ پلا نہیں سکتے، آپ تو خود محتاج ہیں۔ آپ کر رہے ہیں شیئرنگ، آپ کر رہے ہیں شیئرنگ، اور اللہ تعالیٰ، اور آپ شیئرنگ بھی کس سے کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس مور دین انف تھے،
آپ کریں مور دین انف سے، اپنا پیٹ نہیں کاٹ رہے. یہ نہیں ہے کہ 2 روٹیاں مل رہی ہیں تو آپ نے 1 روٹی دے دی، آپ نے آدھا پیٹ کھایا. نہیں، یو آر گیونگ. آپ کی فریج، آپ کے ڈیپ فریزر، آپ کی وارڈروب، آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو لاک اپ بھرے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، وافر ہیں، مینی ایئرس کے لیے واقف ہیں. آپ کے بچوں کا فیوچر کنٹرول میں ہے. اب آپ تھوڑا سا ان کو بھی دے دیں تاکہ ان کی بھی شیئرنگ ہو جائے. دیکھیے اللہ میاں ہر وقت مانیٹر کر رہا ہے، اور اللہ میاں کو یہ بات میں نے اکثر سنی ہے کہ سخی سے پیار ہے، اور بخی جو بخل کرتا ہے، جو پیسے نہیں دیتا، اس سے وہ دوستی نہیں رکھتا. اس میں بھی بہت سارے واقعات ہیں. اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کرنے گئے تو پیچھے کسی جادوگر نے ایک بکری یا دمبا جو بھی بھیڑ بنایا اور لوگ اس کو پوجا کرنے لگے. جب اللہ کے نبی واپس آئے موسیٰ تو انہوں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے موسیٰ نے اللہ سے کمپلین کری تو انہوں نے کہا جتنے لوگ آپ کی پٹری سے اتر گئے ہیں ان سب کو قتل کر دیں. ان کو قتل کر دیا. اور پھر اللہ کے نبی نے موسیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مین روٹ کاز ہے جس نے یہ بنا کے یہ ڈرامہ کیا تھا، میں اس کو بھی ماروں گا. اللہ کے نبی نے اللہ نے کہا نہیں، اس کو نہیں مار، یہ خود مر جائے گا. اللہ کے موسیٰ تو بڑے کنورسیشن کرنے والے مشہور ہیں. انہوں نے کہا اللہ یہ کیا بات ہوئی، جو مین آف دا روٹ کاز ہے، وہ بیماری کا جو جڑ ہے، جو خود کیکر کا جھاڑ ہے، کیکر کا جھاڑ بڑا مشہور ہے نا، وہ اس کو آپ منع کر رہے ہیں. اس نے کہا دیکھو مجھے اس کی سخاوت بہت پسند ہے، یہ اللہ کی راہ میں دیتا بہت ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں یہ خود مر جائے، مر جائے گا تو صحیح، لیکن اس کو قتل نہیں کرنا. اب یہ دیکھیں اتنی بڑی ان کو سہولت مل گئی کہ ان کو قتل نہیں کیا. تو یہ کتنا بڑا پازیٹیو اور شیپ آف دی ایویڈنس ہے. اور ہمیں اس بات کو یقین کرنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی جیب سے، اپنے ذات سے، اپنے وقت سے ہم اللہ کی راہ میں یہ دیں گے تو ہمیں ضرور ملے گا. اس کی تو کوئی پرسنٹیج ہی نہیں ہے، سرٹین ہے بھائی. یہ ہے کہ آپ رمضان میں 100 روپے دیں گے تو 70 گنا ملے گا، لیکن جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس کا تو راؤنڈ ہے ہی نہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میری زندگی میں اتنے ایگزامپل ہیں جو میرے سامنے فلورش کرے، 0 سے 8 0 پہ چلے گئے، 10 0 پہ چلے گئے، اینڈ ٹو اینڈ، ایسٹ ٹو ویسٹ، نارتھ ٹو ساؤتھ چلے گئے، ہائی فائی ہو گئے. لیکن جب میں نے ان کی تھوڑی سی معلومات کری، انویسٹیگیشن نہیں، معلومات کری، تو پتہ چلا ان کے دادا پردادا کی یہ ہیبٹ تھی کہ ان کی یہ ہابی تھی کہ اٹھ کر اپنے پاس جتنے پیسے ہوتے تھے اس میں شیئرنگ کرتے تھے، اور ان کے مختلف طریقے ہوتے تھے. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، ان کا انتقال ابھی ہوا ہے، نام میں نہیں لوں گا. ان کے بارے میں نے بہت کلوز آبزرویشن کری کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ایک یہاں پہ بیکری تھی وکٹوریا روڈ پہ، اس کا نام تھا شہزان، بہت اعلیٰ قسم کی، کیا یونائٹڈ وہ ہوگا، یونائٹڈ کنگ، کیا پریرا، کیا وہ. وہاں پر 1980 میں ایک پیسٹری 6 روپے کی ملتی تھی، جبکہ عام اچھی بیکریوں میں وہ پیسٹری 3 روپے اور 2.5 روپے کی ملتی تھی. 30 روپے درجن میں لایا ہوں، اور اس سے بھی لو چلے جائیں گے تو 12 آنے کی ملتی تھی، 9 روپے ڈزن. لیکن وہ 6 روپے درجن کی بیکری کی لے کر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ کوئی سنانے والا نہیں ہے، بتانے والا نہیں. وہی بیکری کی پیسٹری وافر مقدار پہ جمعرات کے دن یا عید کے دن قبرستان جاتے تھے، اور ان لوگوں پہ جو وہ اس کی قبروں کی کیئر ٹیکر ہیں، غریب ترین لویسٹ فلور پہ، ان کو وہ چھوٹے بچوں کو بانٹتے تھے. تو میں جب خود بھی چھوٹا تھا تو میں دیکھتا تھا اور میں حیرت انگیز تھا کہ یار 6 روپے کی پیسٹری تو ہم بھی نہیں کھا سکتے. تو مگر اس کا آپ سیکنڈ انٹرول کے بعد کی دیکھیں
کہ ماشاءاللہ 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 18 گاڑیاں، 18 بلڈنگیں اسی شہید ملت روڈ پہ. آئی ایم ناٹ سیئنگ ونس اپون اے ٹائم کی کہانی نہیں کہہ رہا، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں جو میری زندگی میں نے اگزامپل دیکھا. تو میں پھر اپنے میسج پہ آ جاتا ہوں کہ ہم آج سے کچھ نہ کچھ ایسا کنیکشن رکھیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. نماز کی پابندی، دیکھیے نماز ایک یونیفارم ہے. جب آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اس کے اتنی فوائد ہیں دنیاوی، دین کا تو اپنی ہے، دنیاوی فوائد اتنے ہیں کہ آپ کتابیں لکھ دیں گے نا آپ کا فائد ختم نہیں ہوگا. اور ہم سب چھوٹے موٹے کاروباری ہیں، پلس اور مائنس پہ چل رہے ہیں، پروفٹ اور لاس پہ چل رہے ہیں، تو ہم ضرور پروفٹ کی طرف مائل ہوتے ہیں. میں تو